محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 101۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تورات و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر ان کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دی۔ یعنی جب حضور کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے احوال یہ ساری چیزیں تورات میں موجود تھیں، اور حضور خود ان کتابوں کی تصدیق فرماتے کہ دیکھو تورات کتاب ہے، زبور ہے، یہ کلام خدا ہے، کلام الہی ہے، ورنہ تورات کو کس نے دیکھا تھا؟ سرکار کے زمانے کے لوگوں نے تورات کو دیکھا تھا؟ تورات تو صحیح سالم ان تک تھی نہیں، کیونکہ تورات اور زبور اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے اپنے اپنے کام کاج، اپنے اپنے رنگ ڈھنگ، اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے جینے کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی تھی۔ تو اب ان کتابوں کی تصدیق کون کرے؟ تو حضور جب تشریف لائے تو حضور نے تصدیق فرمایا، حضور نے کہ ہاں تورات یہ اللہ کی کتاب ہے، زبور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، حضور نے تصدیق فرمایا۔ ارے حضور نے تصدیق فرمایا تو کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ امین و صادق، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کو امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا، امانت دار اور سچا، اور ایسا سچا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور ایک پتھر رکھنے کا جب معاملہ آیا اور کئی قبیلوں میں جھگڑے ہونے لگے، تو اس وقت جب حضور نے فرمایا تھا کہ کام کرو، میری رائے یہ ہے کہ جو پہلا شخص آئے گا یہ پتھر اٹھا کر وہی رکھے گا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی بات ہم کیوں مانیں، جبکہ حضور اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ امانت میں خیانت کی ہے، اور نہ آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ لغو باتیں کی ہے، نہ کذب سے کام لیا ہے۔ لہذا تمام تر قبیلوں نے کہا
کہ آپ کی بات کو ہم ضرور مانیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جب کہ کفر کا غلغلہ تھا، ہے نا، کفر و شرک میں لوگ مبتلا تھے، تو ایسے عالم میں بھی لوگ حضور کو امین اور صادق کہہ کر کے جانتے اور مانتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حضور نے کہا کہ ہاں تورات و زبور ہے، اس کی تصدیق فرمائی، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں سے دیکھ کر کے آئے کہ آپ بول رہے ہیں، آپ کہاں سے تورات کو دیکھ کر کے آئے، آپ زبور کہاں سے دیکھ کر کے آئے، کسی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کتابوں کے ساتھ بھی جو ہے کفر کیا، ان کتابوں کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کفر کیا، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ تو سچ ہے، یہ تو سچ ہے، تورات سچ ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم مانتے ہیں تو حضور پر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے اوصاف حمیدہ، احوال و افعال ان کتابوں میں موجود ہے، اور حضور پر ایمان لانے کا ذکر بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو اگر ہم اپنی ہی کتاب کو مان رہے ہیں تو پھر حال کیا ہوگا، ہم کو ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو ایسا کرو، اپنی کتابوں کا انکار کر دو تاکہ ان پر ایمان لانے کی نوبت نہ آئے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کو کتاب کھول کے دکھایا دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارے دیکھو، یہ تمہارے مولویوں کے ایسے کرتوت ہیں، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، ارے ہوں گے ہو، آپ کو کیا کرنا ہے نا، یہ کتابیں غلط ہے، یہ بتانے والے مولوی صاحب غلط ہیں، یہ کتاب غلط ہو سکتی ہے، مولوی صاحب غلط ہو سکتے ہیں، مولوی صاحب کے جتنے ارد گرد ہے سب غلط ہو سکتے ہیں، مگر وہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جب دل میں کوئی چیز راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے نا، تو اچھی بات پھر وہ آدمی تسلیم نہیں کر پاتا۔ تو یہ چیز آج سے نہیں، یہ چیز بہت پرانی ہے۔ یہودیوں کا یہی حال رہا کہ ان کی ہی کتابوں میں حضور کے اوصاف، حضور کا ذکر، حضور پر ایمان لانے کا ذکر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور جب وہ ان چیزوں کی حضور نے تصدیق فرمائی تو اب کیا کریں، یا تو ان کو ماننا ہے اور یا پھر اپنی کتابوں کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو کیا کرو، کتابوں کو غلط ثابت کرو، کتابوں کو پیچھے بھیجو، تو ہم کو مانتے ہی نہیں کتابوں کو، پھر کیا ہوا، کتابوں کو ہم مان۔ اللہ وہی فرماتا ہے کہ انہوں نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، یعنی ان کتابوں کے ساتھ بھی کیا کیا، کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ در منصور میں یہ چیز موجود ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تورات میں تو وہی چیزیں ہیں، قرآن میں تو وہی چیزیں جو تورات میں تھی، تو حضور کے زمانے میں بھی تورات کے عالم تھے، حضور کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر آتا ہے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر صرف ایمان لے کر کے آئے تھے سوال کرنے کے لیے کہ سوال کروں گا اور میں تو بے بس کر دوں گا ان کو سوال کر کے، ایسے سوال کروں گا کہ جواب دے نہیں پائیں گے، سوال کرنے کی نیت سے آئے، لیکن جب آئے تو سوال کچھ نہیں کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں، ہم تو آپ کو لائے تھے کہ سوال کریں گے آپ کچھ، لیکن آپ تو کچھ اور۔ تو فرمایا کہ میری کتابوں میں جو پڑھی ہے کہ ایسا نورانی چہرہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، یہ ضرور نبی ہیں، اس لیے میرے دل نے کہا کہ ان پر جو ہے ایمان لانا چاہیے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے جو عالم تھے انہوں نے جب قرآن شریف کو اور تورات کو ملایا تو دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک دوسرے کے مطابقت میں نظر آ رہے ہیں، مطابق نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں اس میں لکھی ہے وہی چیزیں اس میں لکھی ہے، ان چیزوں کی تصدیق یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب کیا کریں گے کہ بھائی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہودیت تو خطرے میں ہے، تو انہوں نے یہودیت کو بچانے کے لیے تورات کا انکار کر دیا، تورات کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور ان کے احکام کو نہ مانا۔ ہاں کیا کیا یہودیوں نے کہ ان کو جو ہے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ، ایک دم سونے چاندی کے ڈبے میں صندوق میں بند کر کے ریشمی غلاف مزین کر گئے اور اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، مطلب اس کے حکم کو
ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت، پڑھیں گے تو ہمارا یہودیت خطرے میں ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، قرآن شریف کو صرف ہم لپیٹ کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اصل اس کا ادب کیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں کیا کہا گیا اس کو سمجھا جائے۔ ہاں، حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر سمجھ لینا 10 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے، ثواب ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کو جان لینا، سمجھ لینا، پڑھ لینا، کسی سے سن کر کے یاد کر لینا، 10 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ بات سن کے یہ علم دین ہے کیا؟ ہاں، یہ قرآن کی تفسیر ہے کیا؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے آپ کو دین کی سمجھ آتی ہے نا، دین کی نئی نئی باتیں، بھائی دین میں کیا ہے، یہودیوں کا کیا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ، یہ چیزیں آ رہی نا، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کبھی ایسا کوئی سوال کرنے والا آئے تو اس وقت آپ کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں، بلکہ آپ کا ایمان مضبوط چٹان کی طرح رہے گا کہ بھائی مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا ہے، مجھے یہود و نصارہ کے پیچھے، ہنود کے پیچھے، یہود کے پیچھے مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ملیں گی، قرآن کے تراجم و تفسیر سے ملیں گی یہ چیزیں آپ کو، ہے نا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، قرآن کو لپیٹ کر کے اوپر، شادی ہو تو قرآن کے نیچے سے بچی کو نکال دو، ہے نہیں، کسی کے یہاں کچھ بیماری ہو تو دم کر کے چھوڑ دو، کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ دو، یہی ہے بس، انہی چیزوں کے لیے ہم لوگ کے لیے قرآن ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہم چاہتے نہیں۔ آج دیکھیے وہابڑوں میں، وہابیوں میں دیکھیے کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھانے کے ساتھ، مخرج سے پڑھانے کے ساتھ قرآن کے ترجمے پر غور کرواتے ہیں، قرآن کے ترجمے کو یاد کرنے کا ایک نیا پیترا دیتے ہیں جس کے ذریعے قرآن کا ترجمہ معلوم ہو جائے، پھر قرآن کی تفسیر ان کے مولویوں کے مطابق یاد کرواتے ہیں، تاکہ کبھی آپ وہاں بھی سوال کیجیے آپ تو فوراً کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں صفحہ ہے، فلاں، کیوں کہیں گے؟ کیونکہ وہ ان کی چیزیں ان کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھ لیجیے آپ علم کی کتنی قسمیں ہیں بھائی، تو وہ کہیں گے علم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، علم کے بھی اقسام ہوتے ہیں، یہ حال ہے۔ صورت کی کتنی قسمیں ہیں، شے کی کتنی قسمیں ہیں، تصور کی کتنی قسمیں ہیں، تصدیق کی کتنی قسمیں ہیں، تصور کیا ہے، تصدیق کیا ہے، علم بنتا کیسے ہے، دماغ کا نام کیا ہے، علم آتا کیسے ہے، علم کو کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی کیا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ تو ہمارے سمجھ سے بہت باہر ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ سونے چاندی کے جو ہے ساتھ اور ریشمی غلافوں میں مزین کر کے جو ہے تورات کو رکھ دیا، اس کے احکام پر ہم کو عمل نہیں کرنا پڑے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کا ذکر تورات میں ہے، حضور کے احوال تورات میں ہیں، حضور کے اوصاف تورات میں ہیں، حضور کے آنے کا ذکر تورات میں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی کے آنے کا ذکر تورات میں ہو وہ 40 سال کے بعد نبی ہوں گے؟ اگر 40 سال کے بعد نبی ہے تو پھر تورات میں کیا، کس نام سے یاد کیا گیا ہوگا؟ سوچ تو یہ ہے نا، اگر 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو تورات میں نبی کا ذکر آیا تھا، کسی انسان کا ذکر آیا ہوگا؟ ہاں، تورات تو آج کی کتاب ہے نہیں، قرآن سے پہلے ہے نا، ہاں، تو تورات میں نبی کا ہی ذکر آیا ہوگا، کسی عام انسان کا کہ انسان آئے گا مکے میں، ایسا ذکر ہوا ہوگا؟ ہاں، اگر ایک عام انسان آتا تو یہودی لوگ تو پہلے مان لیتے بھئی یہ ہمارا ہی ہوگا، ہاں، لیکن اس میں ذکر نبی کے اوصاف کا، نبی کے احوال کا، نبی کے آنے کا، نبی کی نبوت کا، نبی کی رسالت کا ذکر ہے اس میں۔ تو یہ اپنے اپنے دماغ کے مطابق اللہ سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہم تمام کو دارین کے ساتھ سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کے السلام علیکم۔